السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز محترم ناظرین و سامعین، دینی اور اسلامی بھائیوں، نیکیوں میں سبقت کرنے کا بیان چل رہا ہے۔ آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے وہ حدیث نمبر 92 ہے، 92 ہے۔ اس حدیث کا موضوع ہے ظالم حکمرانوں کے دور میں اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کیسے کریں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ اور بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے جب کسی بھی ملک اور ایک علاقے میں ظالم حکمراں مسلط ہوں تو ایسے موقع پر کیا کیا جائے۔ بہت سارے لوگ نادانی میں اپنی طاقت و قوت کا اندازہ نہ لگاتے ہوئے، حالات کو نہ دیکھتے ہوئے ڈائریکٹ بغاوت کر بیٹھتے ہیں۔ تو ڈائریکٹ بغاوت نہیں کرنا ہے، اس کے کچھ حالات دیکھنا ہے، اپنے پاس کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے، مقابلہ کرنے کی طاقت ہے کہ نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے، وہ سب چیزیں دیکھ کر کے پھر آدمی کو قدم بڑھانا چاہیے آگے، ورنہ ایک آدمی کی غلطی سے پوری قوم برباد ہوتی ہے اور بہت سارا خون خرابہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے اور ہم نے کئی بار یہ حدیث سنی ہوگی۔ حدیث کے راوی زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اتینا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ہم لوگ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ہم نے شکایت کی کہ ہمارا جو اس وقت حکمراں ہے، جو امیر ہے، حجاج ابن یوسف، بہت زیادہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے، بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی یا زیادتی کرتا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ ایسا امیر اور ایسا جو ہے ذمہ دار ہم پر جو ہے اس وقت مسلط ہے، تو ہم اس طرح سے حالات کا مقابلہ کیسے کریں؟ ایسے موقع پر اس کے ظلم و ستم کو ہم کس طرح سے برداشت کریں؟ ہم کیسے کیا معاملہ کریں؟ تو صحابی رسول نے جواب دیا، ایسے موقع پر تم کو کیا کرنا ہے؟ اصبروا، صبر کرو، صبر کرو، فإنہ لا یأتی علیکم زمان، اس لیے کہ تمہارے جو حالات ہیں، تمہارا جو زمانہ ہے، اس کے بعد جو زمانہ ہوگا اس سے بدتر ہوگا۔ جن حالات سے تم گزر رہے ہو نا، آنے والے دور میں حالات اور مشکل ہو جائیں گے، اس لیے صبر کرو اور اللہ سے استقامت کی دعا مانگو، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تمہیں دین پر قائم رکھے، تمہارے ایمان کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد فرمایا حتی تلقونا یا حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو، حتی تلقوا ربکم، یعنی یہ سلسلہ جو ہے قیامت تک چلتا رہے گا۔ جیسے جیسے حالات گزرتے جائیں گے، آزمائشیں بڑھتی جائیں گی، مشکلات بڑھتی جائیں گی، ایمان پر ثابت قدم رکھنا اپنے آپ کو یہ مشکل ہوتا جائے گا۔ اس لیے صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کے اوپر قائم رکھے۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں کتاب الفتن میں رکھی ہے اور یہی باب باندھا ہے کہ آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے بدتر ہوگا۔ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حجاج بن یوسف کے ظلم ستم کا دور تھا اور اس وقت کے مسلم معاشرے میں اسے بہت بڑی پریشانی کا سامنا تھا۔ حجاج کا اقتدار بہت زیادہ ظلم و ستم والا اقتدار تھا اور اس کے ہاتھوں بہت سارے لوگ مظالم کا شکار تھے۔ زبیر بن عدی اور ان کے ساتھی ان حالات میں مسئلے کا حل معلوم کرنے کے لیے صحابی رسول کے پاس گئے۔ صحابی رسول کون تھے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہتے تھے، بہت زیادہ خدمت انہوں نے کی ہے اور آپ کے قریب ترین صحابہ کرام میں سے تھے، اس لیے انہوں نے سوچا اس کا سب سے اچھا حل اگر بتائیں گے تو صحابی رسول بتائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، 10 سال انہوں نے خدمت کی، تو ان سے اچھا حل بتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ صبر کرو، اور یہ بتایا کہ ظلم و ستم کا دور ختم نہیں ہوگا بلکہ آنے والا دور اور مشکل ہوگا۔ اسی طرح سے یہ جو حدیث ہے یہ ایک عمومی حالات کی تبدیلی اور دنیا کے فتنوں کی طرف اشارہ کرتی کہ عام حالات ایسے ہی رہیں گے جو انسانوں کے امتحان کے لیے آئیں گے، مومنوں کے امتحان کے لیے آئیں گے، ورنہ ایک اچھا دور آنے والا ہے امام مہدی علیہ السلام کا۔ امام مہدی علیہ السلام کا دور آئے گا، حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، تو وہ مستثنا ہے کہ ایسا نہیں کہ مکمل طور سے اچھے حالات نہیں ہوں گے، کچھ اچھے کچھ خراب آئیں گے، لیکن عام طور سے حالات اچھے نہیں ہوں گے، مشکلات بڑھتی جائیں گی، اور اللہ رب العالمین کے جو مومن بندے ہوں گے اللہ سے صبر کی اور اسی طرح سے استقامت کی دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے، استقامت عطا فرما۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ظلم و فساد اور مشکلات کے ساتھ حالات بڑھتے جائیں گے اور ان کا خاتمہ جب تک نہیں ہوگا جب تک قیامت نہیں آ جائے گی۔ قیامت آنے تک یہ سلسلہ فتنوں کا جاری رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ انسان کسی بھی صورت میں ان حالات کے سامنے سر تسلیم خم کرے، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے مشکلات کا مقابلہ کرے، اپنے آپ کے ایمان کا دین کا سودا نہ کرے بلکہ صبر کرے
कि अल्लाह ने जिस तरह हमें ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया उस तरह ज़िंदगी गुजारे। और इसी तरह से इस हदीस से चंद अहम बातें मालूम होती हैं। पहली चीज़ है कि हमें सब्र को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना चाहिए। सब्र के बगैर हमारा ईमान बाकी नहीं रह सकता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई है कि जब भी कोई मोमिन बंदे को परेशानी लाहिक हो, कोई मुसीबत लाहिक हो, तो एक लंबी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक नासियती बियदिक। एक लंबी दुआ है, हमें इसको याद करके पढ़ना चाहिए। ये हालात को आसान बना देती है और आदमी का टेंशन ख़त्म हो जाता है। इस दुआ को तर्जुमे के साथ समझ के पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमें जो है सुकून अता फरमाएगा। और इसी तरह से हदीस में जिक्र करदा पिछले जो वक्त का जो तस्करा है कि आने वाला वक्त जो है वो पहले हालात से ज़्यादा मुश्किल होगा, या आने वाले जो है हालात हों वो मुश्किल हो जाएंगे पहले गुजरे हुए हालात से। ये इस तरफ इशारा करता है कि दुनिया में जुल्म फसाद एक मुसलसल और बढ़ते हुए रुझान की सूरत में आते हैं, और मुसलमान उस दौर में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और ज़िंदगी गुजारने में इस्लाम पर कायम रहने में वही लोग कामयाब होते हैं जो सब्र से काम लेते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगते हैं। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हमेशा सब्र पर उभारा है। इसी तरह से इस हदीस से बात भी साबित होती है कि दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी। जो हदीस हमने पढ़ी है उसमें सहाबी रसूल ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी थे, उन्होंने कहा यह सिलसिला जारी रहेगा, ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक क़यामत नहीं आएगी, यहाँ तक कि तुम अपने रब से मुलाकात करोगे। ये हमें ये बात याद दिलाती है कि दुनिया फ़ानी है और हमें आखिरत की तैयारी करनी है। दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, एक दिन इस दुनिया से हमें आखिरत की तरफ कूच करना, अपने रब से मुलाकात करना है। इसी तरह से इस हदीस से बात भी साबित होती है कि हर शख्स के इम्तिहान का दरवाज़ा खुला रहता है। हर इंसान की ज़िंदगी में इम्तिहान आता है, किसी शक्ल में किसी की ज़िंदगी में आता है, किसी की ज़िंदगी में किसी शक्ल में आता है। शक्लें अलग अलग होती हैं लेकिन इम्तिहान सबका होता है। ईमान जैसा जैसा होता है उसी कदर अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है। जैसा कमज़ोर ईमान है तो छोटा इम्तिहान है, बड़ा मजबूत ईमान है तो बड़ा इम्तिहान है। ईमान जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा मुसलमानों का इम्तिहान होता है। इस हदीस का खुलासा ये है कि मुसलमानों को हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ मांगनी चाहिए कि रब्बुल आलमीन हमें दीन पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। जो हालात आएँ हमें सब्र की तौफीक अता फरमा, और जो नेमतें तूने दी हैं हमें उस पर शुक्र की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम सबको जैसे तूने ईमान दिया है पूरी ज़िंदगी उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा और ईमान के साथ मौत नसीब फरमा। आमीन। वस्सलाल्लाहु अला नबील करीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।